أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی دو عظیم چیزیں ہیں جن سے مسلمان اپنے مسلک کو، اپنے مسئلے کو، اپنے حکم کو اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ دو اسلامی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں جن سے مسلمان اپنے دین کو، اپنی شریعت کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جس کو قرآن کریم ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو ہم سنت کہتے ہیں، جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر کہتے ہیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اپنا عقیدہ، اپنا منہج حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، علماء اکرام کے اقوال ہیں، ائمہ اکرام کے اقوال ہیں، یہ اقوال، اعمال انہی دو چیزوں پر تولے جائیں گے، قرآن اور حدیث پر۔ اگر ائمہ اکرام کی بات، علماء اکرام کی بات، اہل علم کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے الحمدللہ، اور اگر قرآن اور حدیث کے مخالف ہے، خلاف ہے، تو اسے ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ہر مسلمان کا منہج ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ آج جب علماء کرام کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیان کرتے ہیں، اور اتفاق سے وہ مسئلہ لوگوں کے لیے نیا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی زبانی یہ بات سننے میں آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام گزرے، فلاں اتنے بڑے عالم تھے، کبھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کہی، اور آج کے علماء نئی نئی بات کہتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اگر کوئی بھی عالم، کوئی بھی امام آپ کو کوئی بھی بات کہتے ہیں اور وہ اپنی بات کے ساتھ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی، تو آپ کبھی بھی اس عالم یا اس امام کی بات کو نئی بات نہ کہیں۔ آپ یہ کہیں کہ یہ میرے لیے نیا قول ہے، نئی بات ہے، لیکن حقیقت میں یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو کیا، ہم نے جو سنا، ہم نے جو کہا، وہ بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ ہم غلط کر رہے تھے، ہم صحیح نہیں کر رہے تھے۔ اب ہمیں ان باتوں کو چھوڑ دینی چاہیے
جو باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا جن باتوں کی دلیل قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے، اور اہل علم کی بات، عالم کی بات جو بیان کر رہے ہیں اور وہ اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کی صورت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں، انہی کی بات صحیح ہے۔ معزز بھائیو، نجات اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، کسی عالم کی بات مقدم نہ کریں، کسی کی بات کو مقدم نہ کریں اللہ کی بات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ اگر آپ دنیا میں نجات چاہتے ہیں، آخرت میں نجات چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی اور ایک رسول کا طریقہ آپ کو اپنانا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو ہے وہی ہمارا ایمان ہوگا، وہی ہمارا عقیدہ ہوگا اور قرآن کے مطابق ہی ہمارا عمل ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں جو ہوگا وہی ہمارا ایمان ہوگا، وہی ہمارا عقیدہ ہوگا اور حدیث کے مطابق ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، دنیا میں آخرت میں صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن اور حدیث کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ آ گیا، وہی ہمارے لیے دلیل ہے اور وہی صحیح ہے، اور ہر وہ مسئلہ، ہر وہ حکم، ہر وہ قول جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے بڑا آدمی، بڑا عالم ایک زمانے سے کرتے ہوئے آ رہا ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنا ہم تمام لوگوں پر واجب اور ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ بڑے بڑے اماموں کی بات کرتے ہیں، ائمہ کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ کہا ہے، یہ کیا ہے، اس لیے ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ہر شخص کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم تمام لوگوں کی، ائمہ کرام کی، محدثین کی، مجتہدین کی، بڑے بڑے لوگوں کی بات مانیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو یا قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا، کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہر شخص کی بات لی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی سوائے قبر والے کی بات، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ یہ ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اب ہمیں کسی اور کی بات کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کتاب اللہ سے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے سنت رسول اللہ سے، اب ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہر مسلمان کا منہج ہونا چاہیے، یہی منہج اور طریقہ تھا صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ اور محدثین کا، امام حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، تمام لوگوں کا یہی منہج تھا، اور ہر مسلمان کا، چاہے وہ مرد ہو عورت، اس کا یہی منہج ہونا چاہیے۔ اس چیز کو آپ سمجھیے اور اسی کے مطابق اپنا منہج بنائیے۔ آج بہت سارے لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ائمہ کرام، علماء کرام کی باتوں کو، ان کے اقوال کو، ان کے اعمال کو دلیل بنا لی ہے، حجت بنا لی ہے، اور ائمہ کرام نے جو کہا ہے
انہی کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہی کی باتوں یا انہی کی کہی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں عذاب قبر کا ذکر ہے، قرآن کریم میں نعیم قبر کا ذکر ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ ایک میت، ایک انسان جب میت ہوتا مرتا ہے تو اسے جب دفنایا جاتا ہے قبر کے اندر، فرشتے 3 سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارا رب کیا کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ یہ 3 سوال پوچھتے ہیں۔ جو صحیح انسان ہوتا ہے تینوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہے، اسے نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو صحیح نہیں ہوتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، وہ ان 3 چیزوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے زمین میں، اس کو ہم کھودتے ہیں اور پھر اس چھوٹی سی جگہ میں ہم میت کو رکھتے ہیں، 2 فرشتے منکر و نکیر کیسے وہاں پہنچیں گے اور کیسے سوال کریں گے؟ آدمی کی لاش، آدمی کا جسم سڑ گل جاتا ہے، کیسے سوال کیا جائے گا، کیسے پوچھا جائے گا؟ پھر وہاں وہ اپنی عقلی گھوڑے کو دوڑانے لگتا ہے، اپنی عقل کو مقدم کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں، عذاب قبر صحیح چیز نہیں ہے، یہ بناوٹی چیز ہے۔ قرآن اور حدیث کی باتوں کو، دلائل کو وہ پشے پست ڈال دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ غلط ہے میرے بھائیوں، یہ غلط ہے۔ اسی لیے آج بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، نعیم قبر کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے قیامت کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے عذاب برزخ کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے پل صراط کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے میزان کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے حساب و کتاب کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے آخرت کے ان تمام مسائل کا انکار کر دیا جو مسائل ان کے ذہن میں آنے والے نہیں ہیں یا ان کی عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ اگرچہ قرآن میں متعدد بار اس کا ذکر ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں متعدد بار اس کا ذکر ہو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آج آپ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ قبروں پہ چادر چڑھاتے ہیں۔ ان سے جب آپ پوچھیں گے یہ قبر پر چادر کیوں چڑھاتے ہیں تو فوراً کہے گا کہ فلاں ہمارے حضرت نے چڑھایا ہے، فلاں ہمارے عالم نے چڑھایا ہے۔ غلط ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے۔ آج بہت سارے لوگ قبر کا طواف کرتے ہیں، قبر کا سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں۔ اگر یہ سب کام، یہ سب چیزیں صحیح ہوتی، اگر اس کی دلیل ہوتی کتاب اللہ کے اندر اور دلیل ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، تو لوگ ہم سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، یہ لوگ یہ کام ضرور کیے رہتے، کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہر مسلمان کا، ہم تمام لوگوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ کرتے ہوئے آ رہے تھے کچھ زمانے سے، کچھ سالوں سے، 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے، لیکن ایک عالم دین کھڑا ہوتا ہے، ایک امام کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے، قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ وہاں آپ قرآن اور حدیث کو مقدم کیجئے، اپنی باتوں کو، اپنے اقوال کو چھوڑ دیجئے، اور کبھی یہ نہ کہیے کہ ایک زمانے سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج یہ نئی بات کیوں ہے، آج اس کو غلط کیوں کہتے ہیں۔
یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مسلمان ہوئے اور شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے لوگ شراب پیتے تھے، صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، لیکن شراب کے بارے میں اللہ کا فرمان آ گیا کہ شراب حرام ہے۔ جب شراب کو حرام قرار دیا گیا تو صحابہ کرام نے بیک آواز بیک وقت شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور شراب پینا چھوڑ دیا۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، فلسطین میں جو آج مسجد اقصی ہے، وہ مسجد پہلے مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے آپ اسی کو اپنا قبلہ مانتے تھے، قبلہ اس کی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مدینہ آئے، آپ پر حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر آپ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تمام لوگوں نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عالم دین دلیل کی روشنی میں یہ بتا دے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ جب بھی آپ سے کوئی بھی دلیل کی روشنی میں ایک معتبر عالم دین دلیل کی روشنی میں کہتا ہے کہ یہ بات چھوڑ دو، تو آپ اگر صحیح مسلمان ہے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس وقت تک تیرے رب کی قسم، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان نہ لے، اور ماننے کے بعد اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی شک نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو کہ یہ بات صحیح نہیں لگ رہی ہے۔ نبی کی ہر بات کو مان لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور انسان کی ہر اس بات کو چھوڑ دینا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کی بات کو مان لو، نبی کی بات کو مان لو، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اس علاقے کے تقریباً تمام لوگ ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اجتماعی دعا۔ جب تک دعا اجتماعی طور پر نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن الحمدللہ بعض علماء کرام کھڑے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال تک کم سے کم مدینے میں نماز پڑھتے رہے۔ 11 سال تک آپ نے امامت فرمائی، آپ نے نماز پڑھائی، لیکن کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا نہیں کی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لوگوں کو، قرآن و حدیث والے لوگوں کو، اہل الحدیث کو، اہل سنت کو یہ بات اچھی لگی کہ ہاں 11 سال تک نبی نے نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ آپ نے اجتماعی دعا نہیں کروائی تو ہم روزانہ کیوں کریں؟ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی بعض مسلمان، بہت سارے مسلمان اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، اس دلیل کی بنیاد پر کہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء کرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑے۔ دعا کرنے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو ہمارے صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا، تابعین نے کبھی نہیں کیا، ائمہ اور مجتہدین نے کبھی نہیں کیا۔ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں، اسی لیے وہ کام غلط ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे उसे ले लो और जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हम रसूल ही की बात को मानेंगे। इसी को तौहीद मुताबअत भी कहते हैं, इसी को तौहीद इत्तिबाए रसूल भी कहते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात को हम मानेंगे क्योंकि उनकी बात वही हुआ करती है, और आपके अलावा अगर किसी की बात कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम उसे नहीं मानेंगे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मुसलमानों, इस मनहज को अपना लीजिए कि आपके सामने कोई भी आलिम दीन आए और कोई भी मसले के बारे में कहे कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, आप वहाँ रुक जाइए और हमेशा हमें इसके लिए उस अमल से, उस काम से आप छुटकारा हासिल कर लीजिए। मुझे नहीं करना है, क्यों? इसकी दलील नहीं है। अगर कोई इंसान कोई अमल करते हुए आ रहा था, उसका कोई अकीदा था जिसको वो सही समझकर कर रहा था, और बाद में किसी आलिम ने दलील की रोशनी में बताया कि ये सही नहीं है और वो छोड़ दिया, तो पहले भी जो करते हुए आ रहा था उसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर उसने छोड़ा नहीं तो ये बिदअत है, ये खुराफात है, और इसी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसकी कोई वक़ात नहीं होगी, हबा मंसूरा हो जाएगा। आप कोई अमल करें अच्छा समझ करके, जबकि वो अमल किताबुल्लाह के अंदर नहीं है, सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर नहीं है, वो अमल कुरान और हदीस के खिलाफ है। आपको लाख अच्छा लगे, आप उसके लिए लाख मेहनत करें, कोशिश करें, आपका वो अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं बग़ैर वज़ू के, नमाज पढ़ते हैं बग़ैर वज़ू के, आपकी नमाज नहीं होगी। या आप वज़ू जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं करते हैं, जिस तरह तयम्मुम करना चाहिए उस तरह नहीं करते हैं, और आप सजदे पर सजदे ठोकते जाते हैं। अगर मगरिब की नमाज 3 रकात है, आप 4 पढ़ लेते हैं, इशा की नमाज 4 है, आप 3 पढ़ लिए, तो आप दीन में हमारी और आपकी मर्जी नहीं चलेगी। हम जिसको अच्छा कहें वो दीन है, हमारे उलमा जिसको कहें अच्छा वो दीन है, हमारे अइम्मा जिसको अच्छा कहे वो दीन है। ये दीन नहीं है मेरे भाइयों। दीन वो है जो लेकर के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की शक्ल में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की शक्ल में लेकर के आए थे, वही दीन है। और उसी को मजबूती के साथ जो थामेगा वो उसकी नजात होगी, उसे कामयाबी हासिल होगी, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। ये जो हमारा दीन है, हमारी शरीयत है, ये ख्वाहिशात नफसानी का नाम नहीं है, ये मनमानी कोई चीज़ नहीं है। मैं जिसको अच्छा समझूं वो अच्छा है, नहीं। हमारी शरीयत जिसको अच्छा समझे, हमारा कुरान जिसको अच्छा कहे, हमारी सुन्नत जिसको अच्छा कहे, वही अच्छा है, वही सही है। और जिसको हमारी शरीयत ने गलत करार दिया है या कहा कि ये सही नहीं है या हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल है, तो उस अमल की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए आप जिस मसले में भी हों, कोई भी मसला क्यों ना हो, कोई भी इबादत क्यों ना हो, कोई भी अमल सालेह क्यों ना हो, अगर उस अमल सालेह, उस अक़ीदा, उस मनहज का के से मुतालिक कोई दलील ना